شازیہ بیگم کی طبیعت خراب ہو جانے کی وجہ سے وہ جلدی واپس لوٹ آئی تھی اور اب اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ 4 سال سے گھٹ گھٹ کر جی رہی تھی۔ بیٹی نے اگر اچھا نہیں کیا تھا تو بیٹے نے بڑے پھولوں کے ہار پہنا دیے تھے۔ وہ سیام اور عرفہ کے بیچ ہونے والی آخری گفتگو اچھی طرح سن چکی تھی، تبھی 4 سال سے بیٹے سے ہم کلام کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ داجی اور فیضان سے تو اس کی بات ہوتی ہی رہتی تھی۔ ادھر 4 سال سے وہ کون سا سکھی تھا، ہر حربہ آزما کر دیکھ لیا، ہر طریقے سے دل کو سمجھا لیا، مگر اب کی بار وہ بری طرح ناکام ہوا تھا، فیل ہوا تھا۔ محبت کے شکنجے نے اس کی روح تک میں بری طرح اپنے پنجے گاڑے تھے۔ جب راہ فرار بھی کسی کام نہیں آیا تو اب دل کرتا تھا اڑ کر پاکستان اپنی دشمن جاں کے پاس پہنچ جائے۔ سیام کو یہ معلوم ہونے پر کہ وہ انہی کے گھر میں رہتی ہے، کیسی انوکھی سی خوشی ہوئی تھی۔ ویسے بھی پڑھ لکھ کر بے شک بڑا کوئی کامیاب انسان بن جاتا، مگر گھر کا سکون جب نصیب میں نہ ہو تو وہ کامیابی کس کام کی۔ اس کے علاوہ بھی وہ احساس جرم ہر روز اس کی روح کو کچوکے لگاتا، تاکہ بیمار ماں کو چھوڑ اس وقت جب انہیں سب سے زیادہ اس کی ضرورت تھی، حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلا آیا تو فیض جیسی اور سیرت جیسی اولادوں پر طبیعت پچھتا کر واپسی کی راہیں استوار کرنے لگا تھا۔ عرفہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب لاؤنج میں رکھا لینڈ لائن میں فون چنگاڑ اٹھا۔ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتی لاؤنج میں آئی، فون چنگاڑنا بند نہیں ہوا تھا۔ اف کیا مصیبت ہے اسے، عرفہ نے برا سا منہ بنایا، فون اٹھا کر کان کو لگایا۔ ہیلو، سامنے والا آواز سن کر صوفے پر بیٹھتا چلا گیا۔ ہیلو، دوسری مرتبہ بولا اور فون کو گھورا۔ بات نہیں کرنی تو میں رکھنے لگی ہوں، زیادہ پیسہ آ گیا ہے تو اپنی ماں بہن پہ خرچ کرو، ہمیں پریشان مت کرو۔ وہ چلائی۔ عرصہ دراز کے بعد سیام کے لبوں نے گہری مسکان کو چھوا تھا۔ پیسے بیوی پر بھی خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ ایک جتاتی سی بھاری جانی پہچانی آواز ایئر پیس سے گونجی تو بری طرح چونکی، مگر ساتھ ہی ماتھے پر بے شمار بل بھی آئے تھے۔ زبان تالو سے چپک گئی، جبکہ سامنے والا تو چاہتا تھا کہ آج وہ بولتی رہے اور وہ سنتا رہے۔ کیسی ہو؟ بڑی دیر بعد اس کی سانسوں کی مدر زیرو بم کی سننے کے بعد وہ پوچھ بیٹھا۔ عرفہ نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا، مگر کاش دل میں آئی بات بولنے کی خود کو اجازت دیتی کہ تمہاری غیر موجودگی میں بالکل ٹھیک اور خوش ہوں، مگر اس نے خاموشی سے جا کر فون اندر شازیہ بیگم کو تھمایا اور خود کچن میں چلی آئی۔ اس کی آنکھوں میں چھپا قرض دیکھ شازیہ بیگم کسی نتیجے پر پہنچی تھی، تبھی آج عرصے بعد بیٹے سے بات کی تھی۔ آ گئی بھگوڑی اولاد کو، بیمار ماں کی یاد۔ شازیہ نے چپتے لہجے میں سامنے والے کو شرمندہ کیا۔ آئی ایم سوری ماں، کیا آپ مجھے معاف نہیں کر سکتی پلیز؟ مجھے معاف کر دیجیے، بھیگا سا لہجہ تھا سامنے والے کا۔ شازیہ بیگم نے کچھ سوچا۔ ایک شرط پر، اگر منظور ہے تو معافی مل سکتی ہے۔ امی، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، آپ حکم کریں۔ عرفہ کو طلاق دے دو، شازیہ بیگم نے اطمینان سے کہا، جبکہ دوسری طرف اب اسے سانپ سونگھ چکا تھا۔ کئی لمحے تو وہ بول بھی نہیں سکا، اب ڈائریکٹ انکار بھی تو نہیں کر سکتا تھا، خود ہی تو بول بیٹھا تھا، حکم کرے۔ ٹھیک ہے، میں پاکستان آ رہا ہوں، اب ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس۔ اس ٹاپک پر آ کے بات کروں گا آپ سے۔ اس نے مبہم سے انداز میں بہانہ تراشا۔ تو ٹھیک ہے، معافی بھی تب ہی مل جائے گی، شازیہ بیگم نے بول کر فون رکھ دیا تھا۔ ادھر اس نے اپنا سر پکڑا۔ کیا پتہ تھا کہ وقت کے ساتھ محبت ہاتھوں سے سوکھی ریت کی طرح پھسل جائے گی۔ پورے 8 سال بعد پاکستان کی سرزمین پر پاؤں رکھا تھا، ایک کامیاب ہارٹ سرجن بن کر۔ اس کے علاوہ زندگی کے ہر امتحان میں بری طرح فیلئر تھی وہ، ایک بہت بڑی لوزر جس نے اپنے تمام رشتے، عزت، نسوانیت، خودداری اور انا ہار کر یہ مقام اور دولت حاصل کی تھی۔ قید تنہائی کا شکار آزاد سی سیرت اب بس انہی اپنوں کی قید کی ٹھنڈی چھاؤں میں رہنا چاہتی تھی۔ اتفاق سے ہاسپٹل سراج مینشن کے قریب ہی تھا، بلکہ یوں کہنا بہتر ہوگا کہ اس نے جان بوجھ کر سراج مینشن سے قریبی ہسپتال میں ہی اپلائی کیا تھا۔ مما، ہم کدھر آئے ہیں؟ سیرت باہر بینچ پر کیب کے انتظار میں بیٹھی گہری سوچ میں تھی۔ پاکستان کے ایک بڑے سرکاری ہاسپٹل میں اپلائی کیا تھا، اور 4 سال پہلے جب MBBS کمپلیٹ کر کے ہاؤس جاز مکمل کی، اچھی جاب ملی تو فرحاد کاظمی کا منہ پر تھوک کر اسے اپنی زندگی سے نکال باہر کیا تھا، مگر افسوس اس کی ناجائز بیٹی گود میں آ چکی تھی۔ جب سیرت نے اس کی بیٹی کو فرحاد کاظمی کے حوالے کرنا چاہا تو اس نے یہ بول کر کہ میری بچی نہیں ہے جس کی حیثیت ہو، تب سیرت نے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو کر اس بچی کی پرورش کی، اور اب وہ 4 سال کی ہو چکی تھی۔ پاکستان سے پرکشش مرات حاصل نظر آتے ہی سر کے بل دوڑی چلی آئی، کیونکہ ہاسپٹل کی جانب سے گھر اور گاڑی دونوں مل رہے تھے۔ ہم نانو کے پاس آئے ہیں بیٹا، سیرت نے مسکرا کر اپنی گڑیا کو دیکھا، تبھی کیب آ گئی۔ ڈرائیور نے اس کا سوٹ کیس کیب میں رکھا، سیرت نے نیہا کا ہاتھ تھاما اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شام کے سائے گہرے ہو گئے تھے اور ابھی تک سلمیٰ، صدیقہ بیگم اور داجی گھر نہیں لوٹے تھے۔ وہ بڑی شدت سے بوریت اور یکسانیت کا شکار تھی۔ اس منحوس مارے گبر کی اولاد سے بچ کر صبح سے اپنے کمرے میں نظر بند تھی۔ اچانک طبیعت خراب ہوتی محسوس ہوئی۔ اف، مجھے تو شاور لینا تھا۔ مومی سر پر ہاتھ مار کر اٹھی، کپڑے لے کر واش روم گئی تو بھنا اٹھی، واش روم میں پانی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے برا سا منہ بنایا، اب کیا کروں؟
ذہن میں جھماکا ہوا سراج مینشن کو کچھ عرصے پہلے جدید طرز پر دوبارہ رینوویٹ کرایا گیا تھا اور اوپر 3-4 کمروں میں اضافہ کر کے واش روم بھی بنایا گیا تھا۔ وہ کپڑے اور اپنا سامان اوپر لے کے گئی جو لان میں اپنا لیپ ٹاپ لے کر بیٹھا تھا۔ مومی کو اوپر جاتے دیکھ ماتھے پر ڈھیر سارے بل آئے تھے۔ بے تحاشا تجسس اور وہم وسوسوں نے آن گھیرا۔ یہ مونا اور اوپر واش روم میں کیا کرنے گئی ہے؟ اپنے روم میں واش روم ہونے کے باوجود کہیں کوئی اور بات تو نہیں؟ کہیں سیل فون تو نہیں رکھا ہوا؟ کسی سے بات کرنے گئی ہو؟ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، مجھے اس پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے۔ دل نے اسے بری طرح جھڑکا۔ وہ تو تمہیں سیرت پر بھی اندھا اعتماد تھا۔ کیا ہوا ملک تابش؟ وہ سچ مچ ہی تمہیں اندھا ثابت کر کے ٹھینگا دکھا کر چلی گئی؟ نہیں، دماغ نے دہائی دی۔ آخر اپنے دل و دماغ کے ہاتھوں مجبور وہ بھی اس کے پیچھے اوپر چلا آیا تھا اور باہر کھڑا اس کا باہر نکلنے کا ویٹ کرنے لگا۔ مومی شاور لے کر باہر نکلی اور سامنے ہی اس جن کو کھڑا دیکھ کر ہڑبڑا کر اپنے دونوں ہاتھ فوراً سے پہلے پیچھے چھپائے تھے۔ مومنہ، کیا ہے تمہارے ہاتھوں میں؟ کیا چھپایا ہے؟ دکھاؤ مجھے۔ سرخ چہرہ اور لال انگارہ آنکھیں لیے اس نے مومنہ سے پوچھا۔ ادھر مومی کی آنکھیں حیرت و صدمے سے پھیل گئی تھیں۔ وہ کیا سمجھ رہا تھا آخر؟ مومی نے بری طرح نفی میں سر ہلایا۔ مومنہ، دکھاؤ مجھے کیا ہے تمہارے ہاتھوں میں؟ تم نے سیل فون رکھا ہوا ہے کیا؟ دکھاؤ مجھے۔ وہ دہاڑا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مومی کی آنکھوں سے تواتر سے آنسو بہے تھے۔ یوں لگتا تھا کسی نے مٹھی بھر مرچیں آنکھوں میں ڈال دیں، کلیجہ نوچ لیا، یوں جیسے سینے میں درد و جلن کا طوفان سا اٹھا تھا۔ آپ عرفا کو بلا لیں، میں اسے دکھا دوں گی میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اس نے روتے ہوئے اس بے حس پتھر شخص سے سر پھوڑا۔ نو، تم مجھے ہی دکھاؤ گی کیا ہے تمہارے ہاتھ میں۔ نہیں، میں آپ کو نہیں دکھاؤں گی۔ اب عرفا یا شاد سے مامی کو بلا لیں۔ نسوانیت نے بین کی یہ عزت نفس کر لائی، مگر سامنے والے پہ اثر بھی تو ہو۔ مومنہ، کیوں چاہتی ہو اتنے سالوں بعد ایک مرتبہ پھر میں تم پر ہاتھ اٹھاؤں؟ اور باخدا اب اگر میرا ہاتھ اٹھ گیا تو میں لحاظ کیے بغیر ادھیڑ کر رکھ دوں گا تمہیں۔ دکھاؤ مجھے، وہ چلایا۔ بے بسی کی انتہا تھی۔ مومنہ نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہاتھ میں پکڑا پیکٹ اس کے پیروں میں دے کر مارا انداز یوں تھا جیسے منہ پر مارا ہو۔ لو دیکھ لو میرا کفن۔ پھوٹ پھوٹ کر روتے وہ بھاگتے نیچے اپنے کمرے میں جا کر بند ہوئی تھی۔ ملک تابش کا دل کیا چلو پر پانی میں ڈوب مرے۔ اپنی بے اعتباری کی وجہ سے کیسی شرمندگی حسی آئی تھی۔ یہ دن بھی دیکھنا تھا جب خود سے بے تحاشا نفرت محسوس کی تھی اس نے۔ کب تک وہ کسی سے ملی بے اعتباری اور بد اعتمادی کسی کے دامن میں بھرتا رہے گا؟ وہ بھی وہاں سے یوں نیچے آیا تھا جیسے اوپر ایک پل بھی رکا تو دم گھٹ کر مر جائے گا۔ اب وقت تھا اپنی ہر غلطی، ہر گناہ کے مداوع کا، اپنے ہر ظلم کا حساب دینے کا، ہر ظلم کے ازالے کا۔ کہ یہ ممکن ہوگا وہ اب سوچ ہی سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد داجی لوگ واپس آئے تو داجی سے بات کرنے ان کے روم میں گیا تھا۔ رات گہری تھی۔ وہ ڈنر کرنے بھی اپنے روم سے باہر نہیں نکلی تھی اور کسی نے اس کو کہا بھی نہیں تھا۔ اب سلمیٰ بیگم ٹرے میں اس کے لیے کھانا لے کر آئی تھیں جسے وہ کھانے سے صاف انکار کر چکی تھی۔ وہ سلمیٰ بیگم کی گود میں منہ دیے نیم جان سے لیٹی تھی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اس بات کے گواہ تھے کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کے دل و جاں بلکہ روح تک پر کاڑی ضرب لگائی گئی ہے۔ سلمیٰ بیگم نے یاسین کی تلاوت مکمل کی اور ذرا سا جھک کر اس کے ملیح مگر سوگوار چہرے پر پھونک ماری اور یاسین چوم کر عقیدت سے پاس پڑے ٹیبل پر رکھ دی۔ شاید مومنہ اسی بات کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے امی، میں اس آدمی سے کس قدر شدید نفرت کرتی ہوں؟ مومنہ نے کہا تو ہمیشہ کی طرح سلمیٰ بیگم نے بے بسی کے احساس سے چور اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں براؤن آنکھوں میں اس شخص کا ذکر کرتے دنیا جہان کی نفرت، حقارت اور قہر سمٹ آیا تھا۔ چلے میں آپ کو بتاتی ہوں میں ملک تابش سراج کی کتنی نفرت کرتی ہوں۔ اتنی نفرت کہ اگر وہ مر بھی جائے تو یقین کریں امی میں جشن مناؤں۔ مومنہ نے آنکھیں موندے کہا جیسے اس دل فریب نظارے کو بند آنکھوں سے دیکھ کر محسوس کر رہی ہو۔ مومی سلمیٰ بیگم کی روح تک کانپ اٹھی تھی۔ حقیقت سے جو واقف تھیں جس سے ان کی بیٹی بالکل ناواقف تھی۔ سلمیٰ بیگم نے اسے ٹوکنا چاہا مگر آج شاید وہ سال ہر سال کی بھڑاس نکال دینا چاہتی تھی۔ بے شک وہ آپ کا بھتیجا ہے اور ہمیشہ کی طرح آپ یہ بول کر میرا منہ بند کروانا کہ مجھ سے اتنا بڑا ہے، مگر میں اس سے اتنی ہی نفرت کرتی ہوں امی کہ سوچ ہے آپ کی بچپن سے لے کر آج تک آپ جانتی ہیں اس نے کیا کیا؟ اس سے میری شخصیت مسخ کر رکھ دی امی، میری نسوانیت کی دھجیاں اڑائیں، ہر بات میرے پندار کو رون ڈالا۔ امی مجھے نفرت ہے اس آدمی سے، اس کے نام سے، اس کی شکل سے۔ اس نے اتنی بار میرے کردار پر سوال اٹھائے کہ اب تو لگنے لگا ہے کہ میں واقعی ایک بد کردار لڑکی ہوں امی۔ مومنہ کا یہ کہنا تھا کہ سلمیٰ بیگم کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت ٹپ ٹپ برسے تھے، مگر آج وہ جان بوجھ کر نظر انداز کر کے اپنے دل کی ہر بات بتا دینا چاہتی تھی۔ اچھا سنیں نا امی، آپ ایسا کریں میری جلد از جلد شادی کر دیں تاکہ میں اس جہنم سے آزاد ہو سکوں۔ مومی نے اطمینان سے اپنے ہر مسئلے کا حل بتایا اور سنیں میں اس ذلیل، بے حس، بد دماغ اور قابل نفرت شخص کے ہر ظلم و زیادتی کے بعد سالوں سے جو بات سوچتی آئی ہوں وہ آج آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میری شادی سراج مینشن سے ہزاروں کلومیٹر دور کرنا، بلکہ ایسا کرنا بیرون ملک کر دینا تاکہ اگلی زندگی میں دوبارہ کبھی
مجھے اس منحوس سراج مینشن اور اس منحوس شخص کی شکل نہ دیکھنی پڑے، کبھی بھی نہیں۔ اور ہاں پتہ ہے بعد میں بھی آپ کو ہی مجھ سے ملنے آنا پڑے گا، کیونکہ میں تو اس ضلالت مینشن میں ایک قدم بھی نہیں رکھوں گی۔ امی ٹھیک ہے نا، ایسا ہی کریں گی نا آپ؟ مومنہ نے ذرا سا سر اٹھا کر ماں کی آنکھوں میں جھانکا جہاں سے ساون بھادوں برستے۔ سلمیٰ بیگم نے دھیمے سے الفاظ میں سر ہلایا تو وہ جیسے ہر بوجھ سے آزاد ہو کر سکون سے آنکھیں موند گئی۔ ناشتے کی ٹیبل پر عام دنوں کی طرح غیر معمولی ہلچل سی تھی۔ مومنہ سلمیٰ بیگم کے پہلو میں اپنی پلیٹ پر مکمل جھکی ہوئی تھی، مبادا کہیں نگاہ سامنے اٹھے اور حلق تک کڑوا ہو کر سارا دن خراب نہ ہو جائے۔ تبھی داجی نے سربراہی کرسی پر بیٹھتے گلا کھنکارا تھا۔ ان کے پہلو میں ہی رکھی کرسیوں پر تایا اور چچا جان براجمان تھے اور ان کے ساتھ ہی ان کا چہیتا سنجیدگی سے بیٹھا بڑی رغبت سے بریک فاسٹ سے انصاف کر رہا تھا۔ بھئی کافی دنوں کی سوچ بچار اور صلاح مشورے کے بعد ہم بڑوں نے ایک فیصلہ لیا ہے۔ داجی نے بلند و رعبدار آواز میں کہا تو سب کے ساتھ مومنہ نے بھی بلا ارادہ ان کی جانب دیکھا تھا۔ وہ یہ کہ اب وقت آن پہنچا تھا کہ ملک تابش سراج کو اس کی امانت سونپ دی جائے، مطلب کہ اس کی منقوہہ مالک مومنہ سراج کو اس کے ساتھ رخصت کر دیا جائے۔ یہ سن کر قریب بیٹھے ملک تابش سراج کے لبوں کو ایک مبہم سی فاتحانہ مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ بات تھی کہ پھندا جو مومنہ کے گلے میں لگا تھا یا زمین اس کے سر پر الٹائی گئی تھی، ہمیشہ کی طرح اس کی روح پر کوڑے برسائے گئے تو وہ بلبلا اٹھی۔ اس کی ٹانگوں میں ہوتی واضح لرزش سلمیٰ بیگم نے بھی دیکھی تھی۔ بے یقینی کی انتہا سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے قریب بیٹھی ماں کو دیکھا تو وہ جان بوجھ کر نگاہیں چرا کر سر جھکا گئی۔ وہ سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں تیزی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں بند ہوئی تھی۔ سلمیٰ بیگم کا دل دہل چکا تھا۔ ابھی وہ رات کیا باتیں کر رہی تھی اور اب یہ اتنا بڑا انکشاف کیا رنگ لائے گی، اس کی اتنی نفرت۔ بچی شرما گئی، شاید داجی مسکرائے تھے۔ ملک تابش سراج نے ایک نگاہ اس بند دروازے کی جانب دیکھا اور ارادہ چٹانوں سا مضبوط تھا، ہاں وہ منا لے گا اسے۔ پر یہ کیا اتنا سب آسان تھا؟ لاہور کے کمرشل ایریا پر بنی ایک 50 منزلہ عمارت کا مالک ملک شجاعت کروفرڈ سے بلڈنگ کے 5th فلور میں بنے اپنے شاندار ترین آفس میں داخل ہوا تھا، جہاں بورڈ آف ڈائریکٹرز اور ان کی کمپنی کا ٹینڈر حاصل کرنے کو بزنس کی دنیا کے بڑے بڑے نام شامل تھے، مگر ملک شجاعت نے سب کو فارغ کر دیا تھا یہ بول کر کہ وہ یہ ٹینڈر کسی کو دے چکے ہیں، جبکہ ملک شجاعت نے بس نوید احسن کو ہاتھ سے بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ سب کے ارمانوں پر پانی پڑا تھا۔ تبھی کچھ غصے میں تو کچھ لوگ جھنجھلاتے ہوئے وہاں سے نکلے تھے۔ اب اس آفس میں ملک شجاعت اور نوید احسن آمنے سامنے بیٹھے تھے، جب ملک شجاعت کا اکلوتا خوبرو بیٹا ملک ارشمان کھڑکی میں دونوں ہاتھ پیچھے اپنی کمر پر باندھے شیشے کے اس پار جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ تو نوید احسن، ٹینڈر چاہیے تمہیں؟ ملک شجاعت نے انتہائی پراسرار طریقے سے پوچھا۔ تو نوید احسن چونکا۔ جی بالکل چاہیے، نوید نے خوش ہو کر کہا تھا۔ نہ صرف یہ ٹینڈر تمہیں ملے گا بلکہ ہماری کمپنی تمہاری کمپنی سے وہ ڈیل سائن کرے گی جس کو سائن کرنے کا خواب تم سالوں سال سے دیکھتے آئے ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم تمہارے لیے اتنا کیوں کریں؟ ظاہر سی بات ہے، کوئی غرض کوئی رشتہ ہو تو ہی تو کسی کے لیے کوئی کچھ کرتا ہے نا۔ ایسا کرو، ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنی دوستی کو رشتہ داری میں بدل لیتے ہیں، تمہاری بیٹی اور میرا بیٹا، کیا خیال ہے؟ ملک شجاعت نے سکون سے کہا، جبکہ ملک شجاعت کی بات پر نوید احسن کی آنکھوں میں چمک کا اضافہ ہی ہوا تھا، لیکن ان کی آخری بات پر نوید نے حیرت سے گنگ ضرور ہوئے تھے۔ میری کون سی بیٹی؟ میری تو کوئی بیٹی ہے ہی نہیں۔ وہ گڑبڑائے، جبکہ سامنے والا قیمتی سگار پیتے گہرا مسکرایا کہ نوید احسن کی ہسٹری جیوگرافی جو جانتا تھا۔ ارے جانے بھی دو نوید احسن، تم پیدا کر کے بھول گئے تمہاری بیوی سلمیٰ بیگم اور اس کی بیٹی ملک مومنہ۔ نوید احسن یادداشت واپس آئی کہ نہیں؟ تم گھامڑ ہو جو بھول گئے، مگر میں نے اپنی بیٹی کی خواہش پوری کرنے کو تمام ڈیٹیلز نکلوائی ہیں اس بچی کی۔ دراصل ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہوں، اتفاق سے کالج جاتے جاتے دیکھا ارشمان نے اسے اور محبت کرنے لگا۔ اس بات سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر بچی باحیا ہے، بات تک نہیں کی اس سے، مگر اب اس پگلے نے اسے حاصل کرنا اپنی ضد بنا لیا ہے۔ بچی کا اتا پتہ نکلوایا تو معلوم پڑا کہ وہ تمہاری بچی ہے۔ اب جاؤ نوید احسن، ٹینڈر تو آج ہی تمہارے نام ہوا، لیکن اگر چاہتے ہو کہ 1-2 ماہ میں یہ ڈیل بھی سائن ہو جائے تو بچی کو اس کی ماں سے چھین کر لاؤ، کسی بھی قیمت پر، کسی بھی طریقے سے۔ ملک شجاعت نے حتمی فیصلہ سنایا تھا۔ پیچھے کھڑکی پر کھڑے اس مغروب سے بندے کو لبوں پر ایک مخصوص نام سن کر گہری مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ تو بیٹی ہوئی تھی سلمیٰ کی؟ نوید احسن کھویا کھویا سا بولا۔ وہ شخص جس نے دنیا بھر کی دولت کمائی تھی، مگر اب بھی اور اسے اور کی تلاش میں تھا، مگر افسوس سکون اور اولاد جیسی دولت سے محروم تھا۔ اوکے، جو آپ نے بول دیا سمجھو ہو گیا۔ اب تو دنیا کی کوئی طاقت میری بچی کو مجھ سے ملنے سے نہیں روک پائے گی، نہ ہی کوئی مجھے اسے اپنے پاس لانے سے روک پائے گا۔ باپ ہوں اس کا، کون روکے گا مجھے؟ ملک نوید احسن نے کہا تو سامنے موجود دونوں باپ بیٹا
فاتحانہ سا مسکرائے نوید احسن ان سے مصافحہ کرنے کو آگے بڑھا۔ ارے یار ہونے والے سمدھی ہو، گلے لگو۔ ملک شجاعت نے نوید احسن کو پمپ کیا تو وہ بھی خوشی خوشی ان کے سینے سے لگ کر ذہن میں مختلف تانے بانے بنتے وہاں سے نکلا تھا۔ 4 سال بعد سیام نے سراج مینشن قدم رکھا تھا۔ سب بڑے مین پورشن کے لاؤنج میں ہی موجود تھے۔ سب سے ملا، ماں نے سینے میں بھینچا تو برسوں بعد روح کو قرار آیا تھا۔ اور ادھر شازیہ بیگم کون سے گلے کس سے شکوے، اب بیٹے کے سینے سے لگی چھم چھم نیر بہا رہی تھی۔ سب سے مل کر پاس بیٹھ گیا، متلاشی نگاہیں کسی کو ڈھونڈنے کو چاروں جانب اٹھی مگر ناکام لوٹی۔ نہ وہ دشمن جاں نظر آ رہی تھی، نہ مومی، بلکہ مومی کی رخصتی کی باتیں اور تیاری کی شروعات کے پلان زور و شور سے جاری تھے۔ سیام نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کا فیصلہ کیا تھا، تبھی کچھ سوچ کر بڑوں کی باتیں سننے لگا۔ چائے بھی ملازمہ نہیں آ کر سرو کی، بڑے کافی خوش تھے مگر ادھر ملک تابش سراج تھا جو بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا کہ نکیوں سے بار بار حسرت بھری نگاہ اندر کے داخلی دروازے کی جانب ڈال لیتا۔ وہ صبح سے اپنے کمرے میں بند تھی، لنچ بھی سلمیٰ بیگم اس کے پاس لے کر گئی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا ہر لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے اسے ایک مرتبہ دیکھ ہی آئے کہ اتنا بڑا صدمہ کیسے برداشت کر رہی ہے۔ اس کی اس قدر خاموشی حیرت انگیز، ناقابل ہضم اور ناقابل یقین بلکہ تشویشناک تھی۔ ملک تابش جانتا تھا وہ جب کبھی اس پر اس حقیقت کا تدارک ہوگا تو وہ بہت زیادہ شور مچائے گی، چیخے چلائے گی، احتجاج کرے گی مگر اسے منا لیا جائے گا۔ کچھ وہ اپنے طریقے سے رعب جما کر زور زبردستی سے جبراً منا ہی لے گا مگر یہ کیا الٹی پڑ گئیں سب تدبیروں کے مترادف۔ سب اس کی سوچ کے برعکس ہوا تھا۔ کیا سب برداشت کرنا اس کے لیے اتنا ہی آسان تھا کہ وہ خاموش ہو کر اپنے کمرے میں گوشہ نشین ہے، یا یہ خاموشی کسی بہت بڑے طوفان کی آمد کا پیش خامہ ہے؟ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا، تبھی بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ سیام نے گلا کھنکھارا، داجی میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اب اگر آپ لوگ رخصتی کی بات کر ہی رہے ہیں اور اب جبکہ میں بھی وقت پر آ گیا ہوں تو میں بھی رخصتی چاہتا ہوں۔ اس نے نگاہیں جھکائے بلکہ شاہزادہ بیگم سے نگاہیں چرا کر داجی کے سامنے اپنا مدعا بیان کیا۔ وہ گہرا مسکرائے جبکہ باقی سب اور تابش نے بری طرح چونک کر اسے بغور دیکھا تھا۔ ارے سانس تو لو، تھوڑا آرام تو کر لو، پھر سنتے ہیں تمہاری فریاد بھی، داجی نے کچھ اس انداز سے کہا کہ ایک مرتبہ تو سیام بھی سٹپٹایا تھا، تبھی بیگ لے کر کھڑا ہوا۔ میں تھک گیا ہوں، آرام کروں گا، وہ کہتے بیگ گھسیٹتا اپنے پورشن کی جانب آ گیا۔ گزرتے وقت کی گردش نے اسے مزید طاقتور گندمی رنگت میں مردانہ و جہاں بے چین خوش فہم نگاہیں اپنے پورشن میں بھی ایک پمپل والے کیوٹ سے چہرے کی متلاشی تھی مگر وہ نہیں جانتا تھا اس کے آنے کا سن کر وہ اپنے پورشن میں شفٹ ہو کر اپنے روم میں نظر بند ہو چکی ہے۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ مومنہ سطح چہرے اور کترائی ہوئی نگاہیں لیے کسی غیر مرئی نکتے پر مرکوز تھی، بیٹھ کر گھٹنے فولڈ کیے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی تھی۔ اتنی بڑی حقیقت ماں نے چھپائی تھی، کیوں؟ آخر کیوں؟ پھر اس کیوں کا جواب دماغ نے خود ہی دیتا چلا گیا۔ ماں بھی تو مجبور ہے بھائیوں کے ٹکڑوں پر پلنے والی، اس کا ماں اور وہ خود ان کا احسان کیسے چکا سکتے تھے؟ شاید ایسے ماں مجبور تھی باپ اور بھائیوں کے آگے کیسے احسان فراموشی کرتی، تو بیٹی ہی قربان کر دی۔ وہ جانتی تھی، اچھی طرح جانتی تھی، اس نے احتجاج کا، چیخنے چلانے کا رتی بھر بھی فرق نہیں پڑنے والا تھا کسی کو۔ ماں کو احسان فراموش کیسے بنا سکتی تھی؟ کیسے ان کی قربانی ضائع جانے دیتی؟ یقیناً امی نے ان کے احسان کا بدلہ ایسے چکایا۔ اس جنگلی وحشی کے سامنے مجھے قربانی کا بکرا بنا کر جینے کی تمنا ہی اندر کہیں مرنے لگی تھی۔ اپنا آپ بہت ہلکا اور اپنی ہستی انتہائی بے وقت لگنے لگی تھی۔ اپنی جگہ سے ایک ٹرانس کی کیفیت میں اٹھی تھی، آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی بچپن سے سجے سنورنے کا کتنا شوق تھا مگر اس آدمی کی نحوست ایسی پڑی تھی زندگی بھر کہ سجنا سنورنا بھول ہی گئی تھی اور سادگی کو ہی اپنی شخصیت کا آئینہ دار بنا لیا تھا۔ لیکن اب اپنا ہی چہرہ مشق زدہ لگا تھا تو کراہیت کا احساس ہوا تھا۔ یہ چہرہ، یہ شخصیت جس نے مسخ ڈالی تھی، اب کیا مزید ساری زندگی اسی کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بننا تھا؟ ایسے ہی گھٹ گھٹ کر زندگی گزارنی تھی؟ اس کے دل سے جیسے ہر خواہش مر چکی تھی، ہر ارمان مٹ چکا تھا، جینے کی تمنا پوری طرح ختم ہو چکی تھی۔ واقعی اب اسے دنیا کی کسی بھی چیز سے فرق پڑتا تھا، نہ ہی ڈر لگتا تھا۔ جب انسان کے دل و دماغ سے جینے کی تمنا ختم ہو جائے تو جسم و روح دونوں نڈھال ہو جاتے ہیں۔ اور رہی مومنہ، ملک سراج کے ساتھ ہوا تھا یا ہو رہا تھا، تبھی وہ بے تحاشا نڈھال ہوتے ہوئے کٹی پتنگ کی طرح ہوش و گرد سے بیگانہ ہو کر دبیس کارپیٹ پر گرتی چلی گئی تھی۔ سب رات کو ڈنر کے لیے ڈائننگ ٹیبل میں موجود تھے سوائے عرفا جو کہ طبیعت خرابی کا بول کر اپنے روم میں تھی، اور مومی کے کسی کی بھی جرأت نہیں ہوئی تھی، حالانکہ سلمیٰ بیگم کا بھی حوصلہ نہیں پڑا تھا کہ وہ مومی کو چھیڑتی، سو اسے ڈنر کے لیے بلانے نہیں گئی تھی۔ اور اس معاملے میں تو ملک تابش سراج بھی اپنی منمانی نہیں کر سکتا تھا کہ بقول تابش کے ہزاروں بار عرفا اور مومی کو باور کروایا گیا تھا کہ جب تک اپنے اپنے رومز میں ہیں تب تک عافیت میں ہیں، مگر دو جانیں تھیں جو تقریباً سولی پر لٹکی ہوئی تھیں۔ اب اپنے ہی بوئے کانٹوں سے پورا وجود زخمی ہو رہا تھا تو بلبلا رہے تھے، اور ہی جب وہ
کر رہے تھے تو جب جانے کے پتھر بن چکے تھے، سلمیٰ بیگم نے خاموشی سے اپنا اور مومی کا کھانا ٹرے میں لگایا اور اسی کے کمرے کی جانب بڑھی۔ ملک تابش سراب جو پوری طرح تاشو بن جانا چاہتا تھا، مومی کا تاشو چوڑ نگاہوں سے سلمیٰ بیگم کے تعاقبی نظریں اس کے کمرے تک اٹھی، مگر ٹرے چھناکے سے زمین بوس ہونے کی اور سلمیٰ بیگم کی دلخراش چیخ سن کر سب بے تحاشا چونکے تھے، اور وہ جس کی چھٹی حس پہلے ہی کسی حادثے کے ہونے کی چیخ چیخ کر گواہی دے رہی تھی، ہر لحاظ بالائے طاق رکھتا اس کمرے کی جانب بھاگا تھا۔ وہ اندر آیا تو سلمیٰ بیگم اس کا ڈھلکا سر اپنی گود میں رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ مومی میری بچی، آنکھیں کھولو، اپنی مجبور ماگی غم کی داستان سن لو، پھر ناراض ہو کر جدھر مرضی چلے جانا۔ سلمیٰ بیگم کی آہیں تھیں کہ کوڑے کی طرح تاشو کے روح پر برسے تھے۔ انہوں نے 8 سال بعد بے حد بے چین ہو کر اسے ایسے پکارا تھا، مگر وہ اب سننے کی موڈ میں ہرگز نہیں تھی۔ تبھی جسم ٹھنڈا پڑتا جا رہا تھا اور ملک تابش سراج کو لگا کہ اس کے جسم سے بھی جان نکل جائے گی۔ سب گھر والے بے حد گھبرا چکے تھے۔ تابش نے اسے بازو میں بھرا اور باہر کی جانب تیزی سے قدم بڑھائے۔ نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے ان کا، اور تشویشناک حد تک ان کی باڈی بالکل بھی رسپونڈ نہیں کر رہی ہے۔ شاید ان کے دل و دماغ میں جینے کی کوئی امنگ، کوئی خواہش ہی نہیں ہے، تبھی ایسا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی میڈیسن ان پر اثر نہیں کر رہی ہے۔ اور ایسا بہت کم کیسز میں ہوتا ہے جب پیشنٹ اپنی لائف سے اس قدر بیزار اور مایوس ہو چکا ہوتا ہے کہ اپنی زندگی سے زیادہ انہیں اپنی موت کی خواہش ہو جاتی ہے۔ اور آپ کے پیشنٹ کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے۔ اب یا تو ان کی پرابلم حل کریں یا انہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیں۔ ڈاکٹر صابرین نے ان سب پر جیسے بجلی گرائی تھی۔ سلمیٰ بیگم نے ایک زخمی سی نگاہ اپنے سامنے کھڑی اپنی بیٹی کے مجرم کی جانب دیکھا، جس نے ان کی بیٹی کے دل و دماغ سے جینے کی امنگ ہی نوچ دے کر پھینک دی تھی۔ سلمیٰ بیگم ماہی بیاب کی طرح تڑپی تھی، زندگی کے ہر قدم پر اپنے ناتواں کندھوں پر موجود احسانات کا بوجھ اٹھائے اپنی لاڈلی اکلوتی بیٹی کو خون کے آنسو روتے دیکھا تھا، مگر اب بس ہو چکی تھی، ان کی بھی اور مومی کی بھی۔ اب وہ اپنی بچی کو لے کر ایک پل کا بھی سمجھوتا نہیں کرنے والی تھی، کبھی بھی نہیں۔ ڈاکٹر کو ہاتھ سے اشارہ کیا، ایک نگاہ داجی کی جانب دیکھ کر سب کو دیکھا اور ڈاکٹر کے ساتھ آئی سی یو کے اندر گئی تھی، جہاں وہ اس ظالم بے حس دنیا سے بیگانہ کہیں اور ہی کی تیاریوں میں تھی۔ تبھی چہرے پر 8 سال پہلے والی آسودگی چھائی تھی۔ سلمیٰ بیگم قریب آ کر اس پر جھکی تھی، اس کے ہاتھ پر نرمی سے اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ مومی میری جان، سلمیٰ نے پکارا تو اس کی سانسیں بے ترتیب سی ہوئیں۔ نیم غنودگی میں اس نے اپنی ذرا سی آنکھیں کھول کر ماں کو شاید آخری بار دیکھنا چاہا۔ مومی میری جان، دیکھو تمہاری امی تمہیں کھو نہیں سکتی، اب تمہاری امی بہت بہادر بن جائیں گی، کسی سے نہیں ڈریں گی، تم وہی کرنا جو تمہارا دل کرے، جو تمہارا دل چاہے، کوئی تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ پائے گا۔ اور سنو، سب سے اہم بات، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، وکیل سے بھی تو ملنا ہے، میں تمہارے ٹھیک ہونے تک خلا کے پیپرز بنوا کر رکھوں گی اور اس سے سائن کروا لوں گی، پھر بس تمہیں سائن کرنے ہوں گے اٹھ کے، ٹھیک ہے نا؟ سلمیٰ بیگم نے ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر پرعزم اور پر یقین لہجے میں کہا تھا۔ ان باتوں سے مومی کی نگاہوں میں زندگی کی رمق اب صاف دکھائی دے رہی تھی، جبکہ پورے خاندان کے ساتھ آئی سی یو کے دروازے پر کھڑے ملک تابش سراج کے سر پر ایک مرتبہ پھر آسمان گرا تھا یا پیروں تلے سے زمین کھینچ لی گئی تھی، اسے کچھ پتہ نہ چلا۔ وہ آندھی طوفان بنا سراج مینشن آیا تھا، سرخ لہو چھلکاتی آنکھوں سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ ابھی لہو ٹپکے گا۔ عرفہ جو کب مومی کو لے کر گئے تھے تب سو رہی تھی، بعد میں اٹھی تو گھر میں کسی کو موجود نہیں پایا، ملازمہ سے پوچھا تو مومی کا پتہ چلا، اور اب وہ کب سے کسی کے انتظار میں بے چین سے لاؤنج کے ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی۔ تابش کو دیکھ کر اس کی جانب لپکی، بھیا کیسی ہے مومی، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ عرفہ نے تابش کا بازو پکڑ کر پوچھا، اور تابش کی بس ہوئی تھی گڑیا، وہ کن پٹیاں سے ہلاتا صوفے پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ عرفہ تو گھبرا ہی گئی، بھائی کیا ہوا، مومی ٹھیک تو ہے نا؟ آپ بتاتے کیوں نہیں؟ گڑیا میں نے بہت ظلم کیے ہیں تم دونوں پر، تم دونوں کا جینا حرام کر دیا، زندگی تم دونوں پر اس قدر تنگ کر دی کہ اب وہ زندہ ہی نہیں رہنا چاہتی، مجھ سے رشتہ جوڑنے سے بہتر اسے موت کو گلے لگانا لگ رہا ہے۔ گڑیا میں کیا کروں، میں کیسے اپنے کیے ہر عمل کا دعویٰ کروں؟ وہ ماتھے پر ہاتھ رکھے رو پڑا۔ عرفہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھ گئی۔ ادھر آؤ گڑیا، پہلے تم مجھے معاف کر دو، اس نے کہتے ہی عرفہ کے سامنے ہاتھ جوڑے جو اس نے تڑپ کر تھام لیے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ تاشو بھیا، وہ روحان سی ہوئی، اچھا آج بتاؤ، اپنے دل کی بات بتاؤ، بس ایک مرتبہ مجھے معاف کر دو، اب وہی ہوگا جو تم لوگ چاہو گی، تم مجھے اپنے دل کی بات بتاؤ، اپنی مرضی بتاؤ، تم سیام کے ساتھ رہنا چاہتی ہو کہ نہیں؟ تابش نے بھیگی نگاہوں سے عرفہ کی جانب دیکھا، جبکہ اس کے دونوں ہاتھ عرفہ نے بے تحاشا روتے تھام رکھے تھے۔ اس نے نگاہیں جھکا کر آہستگی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ملک تابش سراج کو سمجھنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا تھا۔ ٹھیک ہے عرفہ، اب چاہے کچھ بھی ہو جائے وہی ہوگا جو تم دونوں چاہو گی، مگر عرفہ میں اسے اب کھو نہیں سکتا، منانا چاہتا ہوں، وہ مان جائے گی نا، وہ مجھے معاف کر دے گی نا، میں اب اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں جینا چاہتا، وہ مان جائے گی۔ عرفہ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے اپنی زندگی ایک بد دعا بنا دی، پلیز میرے لیے دعا کرو عرفہ، نہیں تو اب کی بار تمہارا بھائی
ٹوٹ کر مر جائے گا۔ ملک تابش سراج نے اپنی کٹپٹیاں سہلائیں اور جھٹکے سے اٹھ کر اپنے روم میں چلا گیا۔ اگلے دن ڈاکٹرز نے کافی تسلی بخش جواب دیا تھا۔ گزشتہ رات مومی کی حالت کافی تشویشناک رہی مگر اب وہ سنبھل رہی تھی، مگر بے ہوش تھی پوری طرح۔ تسلی تب ہونی تھی جب وہ مکمل ہوش میں آتی۔ اب سب موجود تھے۔ وہ ہاسپٹل کی سرد سی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، 4 سال بعد اسے دیکھ رہا تھا، جو سلمیٰ بیگم کے پاس بیٹھی مسلسل انہیں کچھ کھلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سیام نے نگاہیں اس کے معصوم چہرے سے ہٹانا ضروری نہیں سمجھی تھیں، اور ستم یہ کہ اس کی اتنی محویت کے باوجود اس نے ایک بار بھی اس کی جانب دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ تابش جانے کیوں مگر ہاسپٹل سے رات سے غائب تھا۔ باقی سب موجود تھے اور وہ عمران سراج کے ساتھ ابھی ابھی ہاسپٹل آئی تھی، اور اتنے عرصے بعد وہ اپنی تمام تر سنجیدگی، حسن سادگی سمیت اس کے سامنے سیدھا دل میں اتری۔